الیکشن کے حوالے سے انٹرا پارٹی 2020 ملائیشیا میں PTI کے یہ پینل ایک پینل کے انٹرویوز ہم کر چکے ہیں، دوسرے پینل سے ہم نے رابطہ کیا ہے لیکن کوئی مثبت رسپانس نہیں دیا گیا۔ لیکن یہ ایک جمہوری عمل ہے، کسی کی اپنی ذاتی مرضی ہے، کوئی الیکشن کا انٹرویو دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا۔ لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے ناظرین کو، اپنے جو یہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو بتایا جا سکے کہ یہ جس جماعت کی ترجمانی کرنے جا رہے ہیں ان کا موٹو، ان کا منشور، ان کے ٹارگٹس اینڈ گولز کیا ہیں۔ اور دوسرا میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ الیکشن سال 2020 انٹرا پارٹی الیکشن ملائیشیا سے PTI کے پلیٹ فارم سے آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک پینل سے ہیں جو الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں اویس تاج چودھری۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک جمہوری عمل ہے الیکشن اور تنظیمی الیکشن ہے، یہ مرکزی جو عہدیداران ہوتے ہیں وہ کسی بھی پارٹی کے ترجمان ہوتے ہیں، اور وہ پاکستان نیشنل پارٹی جو ہوتی ہے وہ یقینی طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ بہترین سروسز میسر کرتی ہے۔ یقینی طور پہ بے شمار پاکستانی اوورسیز کے ملائیشیا کے اندر بھی مسائل ہیں، لیکن آج میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ملائیشیا کے اندر ہونے جا رہے ہیں، یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ملائیشیا 20 زون میں ہے، اور دبئی کے بعد ملائیشیا کا نام ہے ممبرشپ کے حوالے سے برطانیہ، کینیڈا، امریکہ جو ہے یہ اس کے بعد آتے ہیں۔ تو یقینی طور پہ ایک بڑی خوشائن پیش رفت ہے۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اس وقت 1015 کے لگ بھگ جو ممبرشپ جو ہے وہ 7 جنوری کو اختتام پذیر ہوگی تھی۔ اب یہ جو 1015 لوگ ہیں یہ اپنی مرکزی جو 4 عہدیداران ہیں، یعنی کہ صدر اور سینئر نائب صدر اور جنرل سیکرٹری اور سیکرٹری کو کا انتخاب کریں گے، اور اس کے بعد جو یہ مرکزی قیادت ہے یہ اسلام آباد میں کوارڈینیٹ کرے گی۔ یعنی کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہونے جا رہا ہے، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے ملائیشیا کے اندر، کیونکہ اس سے قبل بھی یہ لوگ پاکستانی اوورسیز کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اب وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے اٹریکٹ کریں گے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں واجد علی، جن کا میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کراتا چلوں کہ واجد علی پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ فالو بھی کر رہے ہیں، اور اس کو کچھ چیزیں خان صاحب کی جب میں نے آف دی ریکارڈ ان سے پوچھا ان کی ایفیلیشن، تو انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کی کچھ منشور اغراض و مقاصد جو پارٹی کے ہیں انہوں نے انسپائر کیا۔ تو واجد صاحب کے پاس چلیں گے۔ فرسٹ واجد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس، اینڈ سیکنڈ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، اور اس کے بعد آج 10 سال کے بعد آج آپ کو آپ کی ٹیم نے موقع دیا کہ آپ ملائیشیا سے جو تنظیمی الیکشن ہو رہا ہے اور مرکزی عہدیداران کا، اس میں آپ حصہ لینے جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ کس حد تک جو ہے پاکستانیوں کے لیے سود مند ثابت ہوگا؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں تو اویس تاج چودھری اور SM عباس کا ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور میڈیا والا آئے ہمارے آفس پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو خان صاحب آئے نا، تو اس کا منشور یہ ہے نا کہ لوگوں کے یہ 50-60 سال سے یہ مسئلہ آ رہا ہے، ہمارے جو جتنے پارٹی ہے، اور اس کا ابھی تک کوئی کیا نہیں۔ ابھی جو آواز اٹھایا ہے لوگوں کے لیے، تو اس سے ہم بہت خوش ہیں۔ خاص کر ورسی کا، جتنے ورسی ہے اس نے آواز، جیسے زلفی بخاری ہے، وہ لوگ آئے ہمارے ساتھ ملے، ہمارے لوگوں کے مسئلے ہیں خاص کر MBC میں، تو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ مسئلے درکار ہوتے تھے ادھر پہلے۔ تو ابھی بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ عمران خان آئے اور آواز بھی اٹھائے۔ تو یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ عمران خان کے منشور کو، جو الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں، آپ عمران خان کا جو منشور ہے اس کو لے کے چلیں گے؟ بالکل، ہم اس کا منشور کا جو ہے، اس کا جو منشور ہے وہ لگے چلے گئے، کیونکہ یہ ہے ادھر لوگوں کے مسئلے ہیں، خاص کر ورسی میں جو مسئلے ہیں لوگوں کا، تو وہ اس کا ہم سپورٹ کرے گا جو بندے۔ یعنی کہ کل آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر اوورسیز کے لیے جتنا ہو سکے گا وہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے ضرور ہم وہ کرے گا، کیونکہ ہم عہدے کے لیے نہیں ہیں،
ہم سارے جتنے ورثی ہم عہدے کے لیے نہیں کر رہے، کیونکہ ہم خدمت کرے گا لوگوں کا جتنے بھی ہمارے ساتھ ہمارے پاکستانی، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ پٹھان ہے یہ پنجابی، ہم سارے ایک ہی ہے، ہم سارے ایک ہی ہیں۔ لیکن تاثر تو یہ ابھی دیا جا رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ایک غیر جمہوری عمل بھی رہا ہے کہ ہر کسی نے یہاں پہ اپنا اپنا گروپ بنا رکھا ہوا، میں نام ہم نہیں لیں گے کسی کا کیونکہ اس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، ہم باعث بھی نہیں ہونا چاہتے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یقینی طور پہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہاں پہ مطلب پختون بھائیوں کی یہاں پہ میجورٹی ہے، تعداد زیادہ ہے، لیکن کیا اس تعداد کو فرقہ واریت یا تعصب کی نگاہ سے چند لوگ میسج دیتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ زیادہ ہیں اور ہم ہی یہاں پہ سب کچھ لے کے چلیں گے، کیا اس ایک تعصب والے گروہ کی جو نمائندگی ہوگی کیا وہ پورے پاکستان کی نمائندگی ہوگی؟ نہیں، بات یہ تو نہیں ہے، صحیح ہے ہم پٹھان زیادہ ہے لیکن ہم پاکستانی ہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں اور ہم ایک ہیں، اور میرا بھی یہ دل ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہو جائے اور ایک سارے پی ٹی آئی والے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ وہ ہے یہ پٹھان ہے یہ پنجابی، لیکن سارے ایک ہونا چاہیے، جو منشور ہے ہمارا خان صاحب کا وہ کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی مجھے بتائیں کہ مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم سب کو ایک پاکستانی کے ناطے جو ہے وہ اکٹھے مل کے چلنا چاہیے۔ بالکل ہمیں سے تو ہم نے پچھلے دنوں کچھ میٹنگز کی کوئی اپڈیٹس کی تو ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ یہ سب لوگ جو ہے پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے پینل کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ سینئر لوگ بیٹھے تھے، تو وہاں پہ کچھ ریسزم کی گئی وہاں پہ کہ یہ پختون نہیں ہے، یہ پنجاب سے ہیں سب لوگ۔ تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنے پختون بھائیوں کو پشتوں میں بھی بتائیں کہ آپ پٹھان ہیں، تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ واجد علی خان جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے، یہ کوئی جو پارٹی ہے یہ کوئی ایک گروہ نہیں لے کے چلی۔ یہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زبانی سے بتائیں۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، جو ہمارا جو ٹیم ہے نا، یہ جو میں بھی پٹھان ہوں صحیح ہے، وہ پنجابی وہ بھی آئے ہمارے ساتھ ملے اور بات کرنا ہے کہ ایسا الیکشن کرنا ہے، یہ عہدہ ہے یہ پوزیشن ہے، تو یہ کوئی اس نے نہیں کیا کہ اپنے لیے سب کچھ کیا، پٹھانوں کے ساتھ نہیں ملا، ہمارے ساتھ ملا، اور ہمارے نیلے میں بھی بھائی ہے، اور ہم وہ بھی کوشش کریں کہ وہ بھی اکٹھا ہو جائے، سارے ایک ہی ہو جائے، وہ بھی ہمارے بھائی ہے، دو سے سارے ہم ایک ہی، ہم ایک ہی پاکستانی ہیں۔ واجد اکٹھا ہونے سے آپ الیکشن کو ترجیح دیتے ہیں جو جمہوری عمل ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ادھر سے آ جائیں دو آپ کے گروپ سے عہدے بانٹ لیں، آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں؟ نہیں، ہم عہدوں کے لیے کام نہیں کر رہے نا، ہم مطلب یہ ہے کہ سارے ایک ہی ہو جائے، ہم عہدوں کا وہ لالچ نہیں کرتے، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جمہوری طریقے سے، ادھر سے بھی گروپ کھڑا ہو، آپ کا گروپ بھی کھڑا ہے، جو جیت گیا وہ مطلب لوگوں کی خدمت کرے اور جو ہار گیا وہ بھی لوگوں کی خدمت کرے۔ جو جیت گیا اور جو ہار گیا وہ سارے پھر بھی اکٹھا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ جو ہار گیا بس یہ نہیں ہے، وہ بھی پی ٹی آئی والا ہے، ہم سارے پاکستانی ہیں، ادھر جتنے بھی ہیں وہ سارے پاکستانی، سارا اکٹھا ہونا چاہیے، جیت گیا ہار گیا سارا پھر بھی لانا ہے، ایک جگہ پہ بیٹھنا ہے، ایک ٹیبل پہ بات کرنا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ آپ جیت جاتے ہیں الیکشن، اگر آپ جیت جاتے ہیں تو کل آپ سب سے پہلے جو آپ کے جو دماغ میں ہے وہ کون سا ایسا سٹیپ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے تو اس پہ آپ کام کریں گے؟ اصل ہمارا جو اسٹیپ ہے ادھر، خاص کر ہمارے بھائی لوگوں کو مسئلے ہوتے ہیں بہت زیادہ ویزوں کے یا ایمبیسی، خاص کر ابھی ایمبیسی تو صحیح ہوا شکر الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ادھر ویزوں کے مسئلے ہے یا ادھر کوئی بندہ پوت ہو گیا ان کا مسئلہ ہے، ڈاکومنٹیشن کے مسئلے، تو ہم کوشش کریں کہ ان لوگوں کے مسئلے حل کر لیں، ان کا خدمت کریں، جتنا ہو سکے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جو آپ کا پینل ہے جس میں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا جی، جس پینل سے یہ خیبر پختونخوا سے ہیں، کے پی کے سے واجد علی خان، اور اس کے علاوہ نور بشر جو نلائی میں ہیں، ان کا بھی ہم انٹرویو کر چکے ہیں، یہ دونوں جو ہے خیبر پختونخوا یعنی کہ کے پی کے سے ہیں، جو کہ مرکزی عہدے ہیں وہ 4 ہیں، یعنی کہ صدر، سینئر نائب صدر اور جنرل سیکرٹری اور سیکرٹری۔ تو یہ جو 4 عہدے ہیں، ان 4 عہدوں میں 2 لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے ہیں، اور 2 لوگ ایسے ہیں جو مطلب ایک جو ہے اسلام آباد سے ہیں، پنڈی سے، اور ایک جو ہے پنجاب گجرانوالہ سے ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے بھائی جو ہے
وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ تعصب یا علاقیت جو ہے اس سے الیکشن لڑے جاتے ہیں یا اس سے بات کر کے جو ہے سیاسی بصیرت کو بڑھایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کو بھول کے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اگر کسی جماعت کا انٹرا پارٹی اوورسیز الیکشن ہونے جا رہا ہے تو میرے خیال میں جمہوری عمل ہی قوم و ملک کے وقار میں اضافہ کا باعث بنتا ہے. تو چلیں گے واجد سے مزید پوچھیں گے کہ آپ کا اپنی پارٹی جو آپ کا پینل ہے جو الیکشن لڑنے جا رہا ہے, اب 4 لوگ ہیں, مطلب چوتھے آپ ہیں, 3 لوگوں پہ آپ کا یقین اور اعتماد کتنا ہے؟ ہمارا تو سارا پہ یقین ہے کہ اس عہدے کو تسلیم کر کے کیا اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائیں؟ بالکل, جتنے ذمہ داری ہوگا ہم کرے گا, لوگوں کا خدمت کرے گا, جتنا ہو سکے ہم کرے گا. اچھا, دوسرا ایک اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا, اپنی پارٹی جو آپ کا پینل ہے, کیونکہ یہ بڑا جوڑ توڑ سیاسی جو گیم ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتی ہے, تو اپنی گروپ کی, اپنے پینل کی کامیابی کتنے فیصد دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ 1015 کے لگ بھگ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کتنے فیصد آپ کی کامیابی کے چانسز ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے فیصد لوگ جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے دوسرے گروپ میں جا سکتے ہیں؟ چانسز تو ہمارا زیادہ ہے, تقریباً 100% چانسز ہے, لیکن کوشش ہم یہ ہے, صحیح ہے ہم نے جیتا بھی, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں. ہمارا جو منشور ہے جو بھی ہے ہم کوشش کریں کہ ہم سارے پھر اکٹھا ہو جائے. صحیح ہے, جیت ہار تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آخری میسج جو ہے, آخری میسج آپ دیں گے ہمارے ویورز کو اور اپنے ووٹر سپورٹرز کو کہ جو ہے اس وقت جو آپ کا یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا ہے, اس میں آپ کا جو کردار ہوگا وہ ایک مرکزی عہدیداران کی حیثیت سے ہوگا. تو جب آپ الیکشن میں حصہ لے لیں گے, اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کی ترجمانی کریں گے, اچھے طریقے سے جتنی حد تک ہو سکے ہیلپ کریں گے, تو کیا آپ اس جماعت کو صبا سراواق تک لے کے جائیں گے؟ وہاں پہ بھی مسئلے مسائل ہیں, وہاں پہ بھی فلائٹ کے ایشوز ہیں, ایمبیسی کی اپروچ نہیں ہے وہاں پہ, تو کیا آپ نے کبھی سوچا, کیونکہ آپ کی کے پی کی بے شمار لوگ وہاں پہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرف بھی پیش رفت ہونی چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ ادھر صبا سراوا میں ہمارے بہت بھائی لوگ ہیں, بہت زیادہ لگے, لیکن ادھر کوئی ترجیح نہیں دیتے, کیونکہ وہ لوگ خبر ہے کہ جو بھی ہوتا ہے, جو بھی بندہ, ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. خاص کر ایمبیسی کی مسئلے ہوتا ہے, وہ لوگ آتے ہیں, ان کو پاسپورٹ, یہ بہت ویزوں کا بہت مسئلے ہوتا ہے, تو ان کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ بھی ہم ادھر جائیں, ان لوگوں کے ساتھ ملے. اچھا, الیکشن کے بعد کیا آپ کا پینل جائے گا صبا سراواق میں؟ انشاءاللہ ضرور جائے گا, کیونکہ یہ آپ یہاں پہ پروگرام میں بات کر رہے ہیں, آپ کو بے شمار لوگ دیکھتے ہیں, ہمارا لاکھوں میں لوگ دیکھتے ہیں ہمیں, تو یہ آپ دیکھ لیں کہ واجد علی کل آپ الیکشن جیت جاتے ہیں, اور کل اگر آپ نہ گئے تو ناظرین ہم ضرور ان سے ان کا حساب لیں گے انشاءاللہ ضرور, کہ جو مسئلے ہیں وہ حل کرنا ہے. مین جو بات ہے نا, ان لوگوں کو مسئلے ہیں وہ حل کرنا ہے, وہ لانا ہے ادھر, جو چیزیں, جو مسئلے ادھر ان بندوں کے ساتھ ملنا ہے. ادھر بھی بندے ہیں ہمارے, بہت بندے ہیں, تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. اچھا, آخری میسج دے دیں الیکشن کے والے سے, انٹرا پارٹی 2020 ملائیشیا پی ٹی آئی کے یہ پینل, ایک پینل کے انٹرویوز ہم کر چکے ہیں, دوسرے پینل سے ہم نے رابطہ کیا ہے, لیکن کوئی مثبت رسپانس نہیں دیا گیا. لیکن یہ ایک جمہوری عمل ہے, کسی کی اپنی ذاتی مرضی ہے, کوئی الیکشن کا انٹرویو دیتا ہے, کوئی نہیں دیتا, لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے ناظرین کو, اپنے جو یہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کو بتایا جا سکے کہ یہ جس جماعت کی ترجمانی کرنے جا رہے ہیں, ان کا موٹو, ان کا منشور, ان کے ٹارگٹس اینڈ گولز کیا ہیں. اور دوسرا میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم سب پاکستانی ہیں. ان کی ایک بات مجھے انسپائر کر گئی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ الیکشن میں 2 جب پینل حصہ لیتے ہیں تو وہاں پہ مد مقابل کے خلاف بڑی باتیں بھی کی جاتی ہیں, لیکن یہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہے, یہ پارٹی کے سب لوگ ایک بھائی کی طرح ہیں, یعنی کہ اس سے بڑھ کے ہم پاکستانی ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر الیکشن ہم ہارتے ہیں یا جیتے ہیں پھر بھی ہمیں ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. تو یہ ایک بڑی مثبت اور جمہوری روایات ہیں, اور یقینی طور پہ جو جمہوری روایات ہوتی ہیں وہی ملک کے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت ہوتی ہیں. آخری میسج دے دیں اپنے ووٹرز کو, سپورٹرز کو, یہ جو الیکشن ہوگا اس کے حوالے سے آخری میسج آپ کا کیا ہے؟ بس انشاءاللہ الیکشن ہونا ہے, اور ہمارا جو منشور ہے نا,
सारों का एक ही मंशूर है, खान साहब का जो मंशूर है वो हमने फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह जब इलेक्शन होगा जो मसले हैं लोगों का जो है इंशाल्लाह वो हमने हल करना है। हाँ, हमारे साथ वाजिद अली खान मौजूद थे जो कि हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद भी यही था कि इनका मैसेज कन्वे किया जा सके ताकि जो लोग कल इनको वोट कास्ट करेंगे उनको पता होना चाहिए कि हम किस ग्रुप को, किस ओहदेदारान को हम ये वोट कास्ट करें, क्या ये वोट जो है ये उनके लिए कल फ़ायदेमंद साबित होगा। और यकीन जानें कि जो 1000 वोट 1015 के लगभग जो वोट कास्ट होगा वो 1015 यहाँ पे मलेशिया में 1 लाख के राउंड अबाउट अगर पाकिस्तानी हैं तो वो तमाम लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। तो मैं उन वोटर्स से भी यही कहूँगा कि जब भी आप वोट कास्ट करें तो ये बात ज़रूर रखें कि आप पाकिस्तान के लिए वोट दे रहे हैं। ये बात आप याद रखें कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो वोट दे रहे हैं, वो तो एक आपकी सियासी जमात है, लेकिन इससे बढ़ के आप याद रखें कि आप पाकिस्तान के लिए वोट दे रहे हैं और पाकिस्तान के आप सफ़ीर हैं, हम सब लोग सफ़ीर हैं। और हमारे कौल फेल में अगर तजाद होगा तो वो मुल्क पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा, और अगर हमारा कौल फेल अच्छा होगा इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के कानून के पासदारी हम लोग करेंगे तो यकीनी तौर पे इस मुल्क में पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। प्रोग्राम को इख्तिताम करने से पहले अपने व्यूवर्स से ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल SM अब्बास को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो, नया प्रोग्राम आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसी के साथ सैयद खुर्रम अब्बास शराजी और वायस्ता चौधरी को इलेक्शन सेल 2020 इंट्रा पार्टी से इजाज़त दी।